اب جب کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب آدمی کچھ بچوں جیسا ہو جاتا ہے، وہ بچوں کی طرح ضد کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ ویسے ہی ہو جیسا وہ چاہتا ہے، حالانکہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ویسے نہیں ہو سکتا جیسے وہ سوچتا ہے۔ ہر بچے کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ ویسا ہوگا یا نہیں، اس نے تو ہر اس چیز کی طلب کرنی ہوتی ہے جو اسے اچھی لگے۔ ہم بھی جب بچے تھے یا چھوٹے تھے تو ایسے ہی ضد کیا کرتے تھے، اور یہ والدین کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی جو ضدیں پوری نہیں کر سکتے، بچوں کو کچھ اور دے دلا کر اور ان کی توجہ کسی اور چیز کی جانب مبذول کروا کر جان چھڑوا لیتے تھے۔ خواتین و حضرات، بوڑھے شخص اور بچے میں اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے جتنا ایک گہرے پانی میں ڈوبتے ہوئے شخص کا موت سے۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بال عمر سے سفید ہوں اور وہ کم گو ہو، وہ بڑا دانا ہوتا ہے، وہ اپنی خاموشی سے خود کو بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ کو ایسے بوڑھے کم ملیں گے جو زیادہ خاموش رہتے ہوں، آپ کو زیادہ بڈھے تو میری طرح کے ہی ملیں گے جو بس اپنا بھاشن جھاڑتے رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کہا تو شاید دنیا کے کام رک جائیں گے، یہ سب کچھ بگڑ جائے گا، اور وہ ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتے ہیں۔ بچوں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بولنے والے سارے بوڑھے یا بابے ہی خراب ہیں، عمر جیسے ہی گزرے تجربات کراتی ہے۔ ہر گزرا دن آنے والے دن کی نسبت بعض اوقات بہتر نہیں بھی ہوتا اور بعض اوقات برا نہیں ہوتا۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنے ماضی کو ساتھ چمٹائے نہیں رکھتی، بلکہ ماضی کی غلطیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اپنے حال میں اور مستقبل میں داخل ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کو بھی غلطیاں کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم بوڑھوں کو اپنی جوانی میں تھا۔ جب تک انسان غلطی نہیں کرے گا وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا؟ میرے ایک دوست کا بیٹا کا ضد تھا کہ وہ ایکٹر بنے گا، لیکن میرا وہ دوست اسے سختی سے، پیار سے، ہر طریقے سے منع کر چکا تھا۔ تنگ آ کر مجھے کہنے لگا کہ اسے یہ پریشانی لاحق ہے اور اس کا بیٹا اس کی بات ماننے سے معذرت خواہ ہے۔ میں نے دوست سے کہا کہ یار تو اسے کیوں منع کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے بھی اپنے کالج کے زمانے میں اداکاری کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں ناکام رہا تھا، اس لیے یہ بھی ناکام رہے گا اور اسے یہ فیلڈ یا پروفیشن اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ناکام رہے تھے تو یہ بھی ناکام رہے گا، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ سمجھتا ہے وہی درست ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو وہ بنانے کے لیے متفکر رہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بار ٹرین سے لاہور سے باہر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں جس ڈبے میں سفر کر رہا تھا اس میں ایک بوڑھا بھی بیٹھا تھا۔ اس کی عمر مجھ سے کافی زیادہ تھی، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور بوسیدہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے جسم سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ دن بھر جسمانی مشقت کرتا رہا ہے اور بار بار کپڑے پسینے میں شرابور ہونے کے باعث اس سے ایسی حمک آ رہی ہے۔ میں حسب عادت اس سے باتیں کرنے لگا، گو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی لیکن تجسس کی حس بیدار ہوئی اور میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا بابا کہاں جانا ہے؟ اب وہ شخص مسکرایا اور کہا گھر۔ اب میں کچھ دل ملایا بھی، لیکن مجھے لگا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کوئی بابا ہے جو اس نے مجھے اتنا مختصر اور جامع جواب دیا ہے۔ میں اس کے ذرا قریب ہو گیا اور کہا کہ جوانی اچھی ہوتی ہے یا بڑھاپا؟ اس نے کہا جوانوں کے لیے بڑھاپا اور بوڑھوں کے لیے جوانی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولا بوڑھے اگر جوان ہو جائیں تو وہ اپنی پہلے والی غلطیاں شاید دوبارہ نہ دہرائیں، اور اگر جوان بوڑھوں کو تجربے کے طور پر لیں تو ان کی جوانی بے داغ اور بے عیب گزرے۔ اس بوسیدہ کپڑوں والے بوڑھے نے اتنی وزنی بات کی تھی کہ بڑے مفکر اور دانشور ایسے بات نہیں کر سکتے۔ یہ بات اس کے تجربے کا نچوڑ تھی جو اس نے مجھ جیسے کم فہم آدمی سے کر دی۔ خواتین و حضرات، بوڑھوں پر تمام تنقید چھوڑ کر اور ان کی باتوں سے بیزاری کو ایک طرف رکھ دیں اور تھوڑا سوچیں کہ ہمیں بوڑھوں کے حوالے سے اور ان سے سلوک بارے کیا حکم دیا گیا ہے۔ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند کریم نے اپنے نبیوں کو نبوت عموماً بڑی عمر میں دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 برس کی عمر میں کیا، اور حکم ہے کہ بچوں پر شفقت کرو اور بوڑھوں کا احترام کرو۔ یہ عام بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑے معانی پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں یا ملک میں اولاد والدین سے عاجز آ جاتی ہے اور بزرگوں کو لاوارث قرار دے کر اولڈ ہومز میں بھرتی کروا دیا جاتا ہے تو قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ بتانا ہے کہ اس سے بگاڑ جنم لینے لگتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بوڑھے باپ سے بہت تنگ تھا، ایک دن اسے کمر پر لاد کر گھر سے باہر نکلتا ہے اور چلتے چلتے وہ دونوں دریا پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ شخص پانی میں اترتا ہے اور گہرے پانی میں جانے لگتا ہے، اور ایک مقام پر اس کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیری روز روز کی بڑھ بڑھ سے تنگ آ کر تجھے دریا برد کرنے آیا ہوں۔
یا ہو سکتا ہے اس نے اپنے باپ کو کوئی اور جواب دیا ہو اور سوچ رہا ہوں کہ تجھے ذرا گہرے پانی میں پھینکوں تاکہ تو جلدی ڈوب جائے، تو اس کا بوڑھا باپ جواب دیتا ہے، بیٹا جس جگہ تو مجھے پھینک رہا ہے یہاں نہ پھینکنا، بلکہ ذرا اور آگے اور گہرے پانی میں پھینکنا۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ کیوں، یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ اس جگہ میں نے تمہارے دادا اور اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ یہ سن کر اس کا بیٹا اپنے باپ کو واپس گھر لے آتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہوگا تو اس کی منزل اس سے بھی گہرا پانی ہوگا جہاں وہ اپنے باپ کو پھینکنے والا تھا۔ عدلے کا بدلہ تو ہونا ہی ہوتا ہے نا۔ ایک شخص بہت غریب تھا، زندگی اس پر بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس ایک فن تھا، وہ یہ کہ وہ نوٹ، جسے آپ کرنسی نوٹ کہتے ہیں، بنانے کا ماہر تھا۔ اب طبیعت بھی اس کی فقیرانہ قسم کی تھی اور اس وجہ سے وہ بالکل ننگ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بیچ ڈالے اور اس پر آسودگی کے دن آ جائیں۔ اس نے ایک دن اپنا وہ کل اثاثہ، جو فقط زمین کا ہی ٹکڑا تھا، بیچ ڈالا۔ اس نے 2 لاکھ کے کرنسی نوٹ بنا ڈالے اور اس نے اتنی بڑی دولت ہاتھ آ جانے پر اسے دھڑا دھڑ خرچ کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کے پاس تمام کے تمام پیسے ختم ہو گئے۔ اب اس کے پاس اتنی سیاہی اور کاغذ رہ گیا کہ وہ اس سے ایک ہی نوٹ بنا سکتا تھا، اور ایک مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سے کوئی بڑی مالیت کا نوٹ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چلیں کوئی چھوٹا نوٹ ہی بنا لیا جائے اور اس سے کچھ ضروری سامان خرید کر زیادہ نوٹ بنا لیے جائیں۔ اس نے نوٹ بنانے کی کوشش کی۔ وہ چونکہ پریشانی اور کوفت کی اذیت اور کیفیت سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے نوٹ بنایا تو وہ 15 روپے کا نوٹ تھا۔ اس کے لیے ایک نئی مصیبت یہ گھڑی ہو گئی کہ نوٹ بھی بن گیا، لیکن وہ 15 روپے کا تھا، جو چل ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر اس نے چلانے کی کوشش کی تو پکڑے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ وہ کئی دن شش و پنج میں رہا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوٹ کو ایسے آدمی کے پاس خرچ کرے گا جو یہ نہ جانتا ہو کہ 15 روپے کے نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھولے شخص کے پاس خرچ کر کے کام چلائے گا۔ اس نے ایک بوڑھا اور بھولا قسم کا آدمی تلاش کیا اور کہا کہ بابا اسے 15 روپے کا چینج یہ چھٹا چاہیے۔ اس بوڑھے شخص نے نوٹ کو غور سے دیکھا اور اس شخص کو 2 نوٹ تھما دیے۔ وہ شخص اپنی ذہانت اور مکاری پر ناز کرتا اور عقل پر اتراتا ہوا جلدی جلدی وہاں سے چل دیا کہ اگر رکا رہا تو معاملہ ہی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جب اس نے گھاڑیاں وہاں سے دور جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 2 7.5 روپے کے نوٹ تھے۔ خواتین و حضرات، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر بڑی چالاکی سے کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ پھر ہم وہ سوچتے ہیں جو نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں پہلے پروگراموں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم چاہیے پر بڑی توجہ دیتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کوئی کام کر کے کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا اور میں نے یہ کر دیا ہے۔ ہماری زندگی پر بڑھتا ہوا بوجھ ہمیں ایسا کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ خواب دیکھنے ضرور چاہیے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد اور تگ بھی ضروری ہے۔ میں کئی سالوں سے اس جدوجہد میں ہوں کہ ڈائٹنگ کروں گا۔ اس کے لیے کبھی دل سے جدوجہد نہیں کی اور یہ عمل نہیں کر سکا، اگر کیا بھی ہے تو بہت ہی قلیل سے کے لیے، اور اب میں نے یہ خیال ہی دل سے نکال دیا ہے کہ مجھے ڈائٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی ملا جی بھر کے کھانا ہے، بے وقت کھانا ہے، اور یہ فکر نہیں کرنی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میرے پوتے پوتیاں مجھے کہتے ہیں کہ دادا یہ نہ کھائیں، آپ موٹے ہو جائیں گے، جسم میں کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میں خود کو ایسی چیزوں سے مکمل روک نہیں سکتا تو نہیں روکوں گا، ساری بد پرہیزی کروں گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ خواب نہ دیکھیں یا ڈائٹنگ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باہر کا جسم خوبصورت ہو، جاذب نظر ہو، اس طرح کوشش اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا اندر ہی اجلا اور خوبصورت ہو۔ ہماری کئی بیماریاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم خوراک بھی اچھی کھاتے ہیں، چہرے یا جسم کی خوبصورتی کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، صبح کی سیر بھی کرتے ہیں، پھر بھی بیمار رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی بیماری وارد ہو جاتی ہے۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ باہر کے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے اندر کو بیماریوں سے مبرا کرنا چاہیے۔ درخت جس کے اندر بیماری ہو اور اس کو گھن لگا ہوا ہو اور اندر ہی اندر اس سے وہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہو، اور ہم اس کی اصل بیماری کا علاج کرنے کی بجائے اسے باہر سے سپرے کرتے رہیں، اس پر روشنی یا بلب لگا دیں، تو ہم اس سے درخت کے اندر کی بیماری نہیں روک سکتے۔ وہ تبھی ٹھیک ہوگا جب ہم اس کی جڑوں یا تنوں کی مٹی کھود کر اس میں چونا ڈالیں گے، کیڑے مار دوائی ڈالیں گے اور اسے پانی دیں گے۔ ایسا ہی انسان کا حال ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندر اپنی روح کا احاطہ ضرور کیا کریں، اور دن میں کسی بھی وقت اکیلے بیٹھ کر اپنی سیلف پروگیشن کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، بچپن میں لڑکیاں گڈیاں پٹولے بناتی ہیں
اور آئے روز ان کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں، اپنی گڑیوں کے بال سنوارتی ہیں۔ اگر ان کی گڑیا کے اندر جمع پرانے کپڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ باہر نکل آئیں یا ہاتھ لگ کر خراب ہو جائے تو ان کی اس گڑیا کی بیرونی خوبصورتی اور اکڑ پن میں بھی فرق آتا ہے، چاہے ان کے اوپر کتنا ہی بناؤ سنگار نہ کیا جائے۔ جب ہم بچے تھے تو گڈے اور گڈی کی شادی پر جب کسی بات پر الجھ پڑتے تھے تو ایک سرے سے ایک گڈی کو پکڑ لیتا اور دوسرے سرے سے دوسرا، اس طرح وہ بیچاری گڈی ڈھلک جاتی۔ ہماری زندگی بھی اس گڈی اور گڈے کی طرح سے ہی ہے، اس کے اندر کا بناؤ سنگار بھی اتنا ہی ضروری ہے جس قدر باہر کا۔ ہمارے بزرگ بھی ایک بڑی نعمت ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ احترام رہنا ضروری ہے۔ یہ بوڑھے اور بزرگ اسی احساسے کی طرح سے ہیں جس طرح اس نوٹ بنانے والے کے پاس آخری نوٹ بنانے کا سامان اور بچوں کے لیے گڈی اور گڈا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی 15 روپے کا نوٹ بنا ڈالا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔